تو عرض کیا اللہ میں تجھی کو تجھ سے طلب کرتا ہوں، تو آواز آئی ہم نے عطا کیا اور مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ دوسری دعا کیا کی، اے اللہ پھر جب تیرا حکم ہے کہ اور مانگ عطا کیا جائے گا تو پھر میرے محبوب کی گناہگار امت ہے، اے اللہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی گناہگار امت ہے، میرے محبوب کی امت کو بخش دے، میرے محبوب کی گناہگار امت کو معاف کر دے۔ آواز آئی اے عثمان ہم نے تیری دعا کی وجہ سے ہم نے 30,000 نبی کے گناہگار امتیوں کو تیری وجہ سے جو ہے بخش دیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر روزانہ میری دعا یہی ہوا کرتی تھی، اے اللہ میرے نبی کی گناہگار امت کو بخش دے۔ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد میری یہی دعا ہوتی اور اللہ کریم جو ہے میری اس دعا کو قبول فرماتا، اور ہر نماز کے بعد مجھے یہ آواز آیا کرتی تھی، اے عثمان ہم نے تیری دعا کی وجہ سے اپنے نبی کی گناہگار 30,000 امت کو بخش دیا ہے۔ ہر نماز کے بعد 30,000 آدمیوں کو آپ کی دعا سے بخشا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے یہ دعا کرتا تھا، میں اس لیے یہ دعا کرتا تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد درجہ محبت فرماتے ہیں، تو محبوب کی رضا، محبوب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ کی امت کے لیے دعا کرنا تاکہ اللہ کے محبوب مجھ پر خوش ہو جائے، مجھے اپنا قرب عطا فرما دیں اور ان کی رضا نصیب ہو جائے۔ محبوب کی خوشی کے لیے میں اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ میرے نبی کی امت گناہگار ہے اس کو بخش دے۔ تو میری دعا پر ہر نماز کے بعد یہ کہا جاتا تھا، اے عثمان تیری دعا کی وجہ سے میں اپنے نبی کی گناہگار امت میں سے 30,000 بندوں کو بخشتا ہوں، 30,000 بندوں کو بخشتا ہوں۔ یہ نہیں کہ دن میں ایک دن میں 30,000، ایک نماز کے بعد 30,000، 5 نمازوں کے بعد 30,000 بخشے جاتے، اور آپ کی ساری زندگی یہ دعا ہوئی اور آپ کی ہر نماز کے بعد اتنے لوگوں کو بخشا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہی تصوف ہے، یہی اولیاء ہمیں سکھاتے ہیں، اولیاء کی زندگیوں کا درس یہی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت، نبی کی امت کے ساتھ پیار، اپنے بیگانے سب کے ساتھ اللہ کی مخلوق سمجھ کر ان کے ساتھ محبت، یہی ہمیں درس دیتا۔ جو اپنے لیے پسند کرے مخلوق خدا کے لیے بھی وہی پسند کرے، جو اپنی جان کے لیے، جو اپنی جان کے لیے پسند ہو مخلوق خدا کے لیے وہی پسند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے آپ نے اپنی آخری زندگی میں، حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری زندگی میں اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ اب زندگی کی آخر ہونے والی ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، ایک تو میرا وصال مکہ مکرمہ میں ہو اور میری قبر بھی وہیں بنے، اور دوسری تیری دعا میں، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا بیٹا معین الدین یہ میری خدمت میں لگا رہا، یہ میری خدمت میں لگا رہا اور اس نے خدمت کا حق ادا کیا، میری صحبت میں رہ کر اس نے خدمت کا حق ادا کیا، میرے اس بیٹے کو، میرے اس مرید کو ولایت کی ایسی قسم عطا فرما جو کسی اور کو نہ ملے۔ آواز آئی اے عثمان ہم نے تیری اس دعا کو قبول کیا ہے، تمہارا وصال مکے میں ہوگا، تمہاری قبر مکے میں بنے گی، اور تمہارے اس مرید کو معین الدین چشتی کو وہ ولایت میں مقام ہم نے عطا کیا ہے، اور اس کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے، اور اس کو کہہ دو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اجازت طلب کرے مدینہ میں جا کر، اور پھر جو ہے اس کو ہم نے ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی۔ جب یہ جواب آیا تو حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کامل کو خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو یہ ارشاد فرمایا بیٹا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے اور اللہ نے قبول فرمایا ہے، ہندوستان کی ولایت تیرے حوالے ہے، تمہارا مسکن اجمیر ہوگا، اور اللہ نے تجھے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ آج دنیا کائنات خواجہ معین الدین چشتی کو جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گیا، جب حج کیا اور بیت اللہ شریف کے سامنے میرے شیخ کامل نے، میرے مرشد نے میرا بازو پکڑ کر عرض کی، اے اللہ
मोइनुद्दीन चिश्ती को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते गए कि बैतुल्लाह के अंदर से आवाज़ आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है, हमने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुद फरमाते गए, जब मैं हज बैतुल्लाह के बाद मदीना शरीफ में हुजूर के रोज़ा पाक के सामने पहुंचा, मेरे मुर्शिद ने अर्ज़ फरमाया, ए मोइनुद्दीन अपने नाना जान मोहम्मद अरबी की बारगाह में सलाम करो। मैंने अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। कब्र अनवर से आवाज़ आई, वालैका सलाम या मोइनुद्दीन, ए दीन के मददगार तुझ पर भी सलाम हो, ए दीन के मददगार तुझ पर भी सलाम हो। और फिर मुर्शद के हुक्म पर मदीना तैयबा हाज़री दी और उधर से ही हुक्म मिला रसूलुल्लाह की तरफ से, अजमेर में चले जाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पहले लाहौर आए, फिर अजमेर आए। ये मैं सारा मामला यानी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ज़िक्र में, आपके मलफूज़ात में और आपकी जो है वो हालात ज़िंदगी में बयान कर चुका हूँ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान ज़िंदा पीर विज़िट कीजिए।